سفر یہ سواد اور فا والا ہے، وہ سفر سین والا ہے، اس کے معنی سفراء۔ غزالی کرم اللہ وجہ جو ایک دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا سفراء یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ سفراء پیلی چیز، سونا پیلا ہوتا ہے نا، جی جی، یا سفراء یا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو، یا سفراء یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں۔ حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت، کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، 5 بول ہیں مبارک، کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دینی و نفسی، اس کی جان، جی، و ولدی اولاد، و اہلی فیملی گھر والے، و مالی اس کی دولت مال اسباب، اس کی پراپرٹی ساری چیزیں، جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھ کے یا بدیع العجائب کا وہ ذکر کریں گے جس کو صرف 1200 دفعہ پڑھیں فیصلے ہو جائیں۔ سوچو آپ بھی کتنے ہزار کتنے لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا۔ پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، یہ مجمع ہے، خواتین کی بلڈنگ بھری ہوئی ہیں، وہ مجمع ہے، اللہ کرے جنات بھی شاید ہوں گے، فرشتے بھی ہیں، ان کے ساتھ مجمع میں مل بیٹھ کے پڑھنا، کیا برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا عطائیں ہیں۔ مجرمانہ حاضری، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کرنا کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو مجرم کہہ دیا اور میرے نام کو پڑھا، جا میں تجھے وہ دوں گا جو تیری نسلوں کو آباد اور شاد کر دوں گا۔ ہاں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کام آتی ہے، ان کے ساری کام آتی ہے، عاجزی کام آتی ہے، ان کے ساری کام آتی ہے۔ مجرم بن کے سر جھکا کے، مجرم بن کے سر جھکا کے پڑھے اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین آمین۔ پتاشو کا عمل ہے اور ایک خاص نقش ہے، چھوٹا سا ہے آپ کے پاس، چھوٹا سا نقش ہاتھ کا لکھا ہوا، بڑی جان مار کے، بڑی محنت کر کے، کوئی پرنٹنگ پریس سے نہیں نکلا ہوا، چھوٹا سا نقش ہے، اس میں ڈال کے پینا ہے، ہو الشافی ہو الکافی ہو المافی، تسبیح خانہ کٹورے بھی دے، نقش بھی دے، پتاشے بھی دے، استقبال بھی کرے، کھانے بھی اللہ کھلائے، پینے بھی پلائے۔ واہ تسبیح خانہ، واہ تسبیح خانے نے تو میری آپ کی موجیں کرا دی ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں اتنی تو ماں بھی خیال نہیں کرتی جتنا آپ کرتے ہیں۔ ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے میرا بستر بیت الخلا میں لگاؤ، یہاں اتنے صاف ستھرے بیت الخلا ہیں۔ ہاں، سخی کے یہ لنگر چلتے رہیں اور اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت اور ہر فتنے سے حفاظت۔ یہ پتاشے کا عمل
नफिल पढ़ के। एक दुआ हर दफा पढ़ाई जाती है हर 11 और 12 की दरमियानी रात में। नस्लें अल्लाह ने दे दी, फिर उन नस्लों को विलायत का इमाम, सखावत का इमाम, तवंगरी का इमाम, नूर का इमाम बनाने के लिए एक दुआ है, रब्बना हब लना, पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम। अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा कि आपके बेटे वली भी हैं, खुशहाल भी हैं, तवंगर भी हैं, मालदार भी हैं, नेक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दौलतमंद भी हैं, कि राज क्या है? कहा, कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी रब्बे जालनी में, अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। आज आपने मिल के पढ़ी और इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ेंगे, रब्बे जालनी में दुआ पढ़ेंगे। आज मिल के पढ़ी, किसकी तासीर, कौन सी रात, कौन से लम्हे, कितना बड़ा मजमा, आप क्या लूट के जा रहे हैं, क्या बहारें बरकतें पाके जा रहे हैं, क्या रहमतें पाके जा रहे हैं। एक डाकू की बात सुनाऊं आपको जी। ये बात आज से कोई 30 साल पुरानी, उससे भी पुरानी है। एक डाकू मुझे मिला। अच्छा। वो अगवा बराए तावान, पुरानी जिंदगी थी उसकी। मुझसे कहने लगा कि एक घर था, हम घरों को, शख्सियात को निशानदही करते थे, फिर रात को उनके घर में उनको अगवा करते थे, फिर उनसे पैसे लेते थे। ठीक है। तो कहा एक घर को हमने कई दफा मेंशन किया, कई दफा निशानदही की, गलियां भूल जाते थे, रास्ते भूल जाते थे। फिर अल्लाह का निज़ाम चला, अल्लाह ने उसका दिल बदला, किसी फ़कीर के ज़रिए से उसको अल्लाह ने हिदायत दी, तस्बीह खाने की बरकत से। तो कहने लगा, फिर मैं उस बंदे के पास गया, मैं वो डाकू हूँ, मैं तुझे अगवा करना चाहता था, तेरे ज़रिए से करोड़ों माल लेना चाहता था, तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं रास्ते भूल जाता था, गलियाँ भूल जाता। हम रास्ते भूलते नहीं, हम गलियाँ नहीं भूलते, हमारा पेशा है, शोबा है, हमारी नज़र बहुत तेज़ होती है। उसने कहा, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। सुभान। इसको मामूल बना ले। ठीक है। अच्छा, केवल सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल, आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलत करने की, कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है जी। सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, हर मजहब और मसलक की किताबों में
صحیح موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لی ہے کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا. جی جی. اصل میں سفر سفرا سے ہے. اس کے معنی ہے پلاہٹ کے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو سفرا کی بیماری ہے. اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں. جی. پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا. جی. ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں اس وقت. ایک سوال کا مختصر جواب. جی. یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں. انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی. محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے. اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے. اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں. اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں. صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ. مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار. تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے. تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار. اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار. اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے. فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے، اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں. تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے. تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے. اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما. اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے. یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا